شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر وما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس جمعے میں جو میں نے آیات کریمہ اور حدیث شریفہ تلاوت فرمائی، ان دونوں کے تحت، ان دونوں کی روشنی میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس دور میں جو سنگین فتنہ ہے، فتنہ ارتداد، اور ہماری نگاہوں میں ایمان کی، احکام اسلام کی ناقدری، اس کی وقعت کا کم ہو جانا، یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، کتنا یہ سنگین جرم ہے اسلام کی نگاہ میں، اس بات پر مجھے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ایمان والوں، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو۔ انتم الفقراء، تم محتاج ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بالکل بھی محتاج نہیں، نہ تمہارے ایمان کا محتاج ہے، نہ تمہارے اعمال کا محتاج ہے، کسی بھی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سارے کے سارے مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو تم ذرا برابر میں مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم سارے کے سارے مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہو تو تم مجھے رائی کے دانے کے برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تو تمہیدی بات تھی۔
پھر آگے میں عرض کروں، ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان جیسے رزق کی تقسیم کی، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مسکین بنایا، کسی کو درمیانی زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی، مختلف طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری کے اعتبار سے، غربت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، بعین ہی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں اخلاق کو، مذہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرمایا۔ پھر آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اور جس کو ناپسند کرتا ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، جسے پسند نہیں کرتا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دیتا ہے۔ لیکن آگے وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، لیکن جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اسلام اور ایمان کی دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، صرف اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے۔ فمن اعطاہ اللہ الدین فقد احبہ، تو جسے اللہ نے دین عطا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ، پھر آپ علیہ السلام قسم کھا کر کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یسلم احد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل مسلمان نہ ہو جائے، جب تک اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے، یعنی وہ اپنی زبان سے بھی اقرار کرے، اپنے دل سے بھی اقرار کرے، اس وقت تک آدمی مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ محترم دوستوں، ایک بات تو یہ ہوئی ہے، ایک ضروری مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اسلام کے اندر فورس کنورژن نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کو جبرن تشکیل کر کے، کسی کو جبرن تبلیغ کر کے اسلام میں داخلہ کراؤ، یہ اسلام نہیں کہتا۔ جبرن فورس کنورژن اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگوں کو ظلم کرتے ہو، کیا تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں؟ ایسا ہرگز بھی مت کرو، تمہیں اختیار نہیں ہے، تمہارا کام تو صرف یہ ہے کہ تم جو ہے جا کر انہیں دین کی دعوت دو، تم ان کے سامنے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت کو بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو بیان کرو، یہ کام تمہارا ہے، تمہارا یہ کام نہیں کہ تم انہیں مجبور کرو، ظلم کرو یہاں تک کہ وہ ایمان کو قبول کر لیں، یہ تمہارا کام نہیں۔ فورس کنورژن اسلام کے اندر ہرگز بھی نہیں ہے، اور صاف صاف قرآن نے اس کا اعلان کر دیا، صاف صاف قرآن نے اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو، قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کو اسلام نے بتا دیا کہ اسلام کے اندر جبرن تبدیلی مذہب نہیں ہے، فورس کنورژن اسلام کے اندر نہیں۔ لیکن دشمنان اسلام کی جانب سے، باطل طاقتوں کی جانب سے یہ پروپیگنڈا رچایا گیا، یہ افواہیں پھیلائی گئی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ وہ اپنے نہیں ماننے والوں کو، جو اسلام کو نہیں مانتا، ان کے اوپر جبر کرتا ہے، ان کے اوپر فورس کرتا ہے،
کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑے اور اسلام کے مذہب کو وہ اپنا لے. یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے, ایک بکواس ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور آخر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیت الکرسی نازل فرمائی, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی ظلم اور زبردستی نہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کی مرضی ہے وہ ایمان کو اپنائے, جس کی مرضی ہے وہ ایمان کو چھوڑ دے. ہم کسی کے اوپر جبر نہیں کریں گے, قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا. تو محترم دوستو, اسلام کے اندر فورس کنورشن بھی نہیں ہے. پہلی بات میں نے یہ کہی کہ ہم سارے کے سارے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. ہمارے ایمان لانے سے یا پھر ہمارے کفر کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح رزق کو ہمارے درمیان تقسیم کیا, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں ہمارے مذاہب کو, ہمارے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت دیتے ہیں. اور دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے, چاہے اس کو اللہ پسند کرے یا ناپسند کرے. تیسری بات میں نے یہ کہی کہ اسلام کے اندر فورس کنورژن نہیں ہے, اسلام کے اندر جبرن تبدیلی مذہب نہیں ہے. اور یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف صاف کہہ دیا. غیروں کی جانب سے یہ جو پروپیگنڈا رچایا گیا, قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر ہمارے سامنے جو پیش کیا گیا, وہ صرف ایک بکواس ہے. اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں. اسلام نے صریح آیتوں کے ذریعے سے, باطل طاقتوں نے قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر شان نزول کو حذف کر کے ہمارے سامنے پیش کیا, لیکن اسلام نے صریح اعلان کر دیا, توڑ مروڑ کرنی, بات کو چھپا کرنی, کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے. تو یہ تین باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کی. پھر آگے میں یہ عرض کر دوں, کسی کے اسلام سے پھر جانے پر, کوئی آدمی اسلام قبول کر لیا, اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ وہ مرتد ہو گیا, اسلام کو چھوڑ کر وہ چلا گیا, تو اس طرح اسلام کو چھوڑ کر چلے جانے سے نہ اسلام کا نقصان ہوگا نہ ہی مسلمانوں کا نقصان ہوگا. 6ویں پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, کہ اے ایمان والوں, تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے, اسلام کو چھوڑ کر وہ پلٹ کر چلے جائیں, فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو کھڑا کرے گا. کیسی قوم؟ ایسی قوم کو اللہ کھڑا کرے گا جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے, اور وہ قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو وہ فالو کرتی ہے, اللہ کی بات کو وہ مانتی ہے, ایمان کو اپنے نواجذ سے, اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتی ہے. ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا. اذلۃ اعزۃ علی الکافرین, پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ قوم ہوگی جو قوم ایمان والوں کے ساتھ نرم رویہ, ایمان والوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ رکھے گی, غیروں کے ساتھ, غیروں کے اوپر وہ سخت ہوگی. ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا. تمہارے اسلام کو چھوڑ کر پلٹ کر چلے جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ اعلان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا. ان سارے تمہیدات بیان کرنے کے بعد جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ارتداد کی لہر اتنی عام ہو گئی, اتنی عام ہو گئی کہ ہر بندہ اسلام کو چھوڑ کر وہ دوسرے مذہب کی طرف چلا جا رہا ہے. یا تو وہ ڈائریکٹ وہ کافر بن رہا ہے, یا تو پھر وہ ایتھسٹ بن رہا ہے, نہ وہ خدا کو مان رہا ہے
نہ وہ مذاہب کو مانا، کچھ نہیں. یا تو پھر وہ ایگنوسٹک بن رہا ہے، یعنی کہ وہ بین بین ہے، اس کے اندر شک ہے، خدا کو بھی مان سکتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ خدا کو نہیں بھی مان سکتا، بین بین، اسے ایگنوسٹک کہا جاتا ہے. یا تو وہ یہ بن رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ صراحتاً اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو وہ اپنا رہا ہے. یہ لہر ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس زمانے میں، خاص کر پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ ارتداد کا رواج عام ہو رہا ہے. ارتداد کی دو قسمیں بیان کی گئی. پہلی قسم یہ ہے ارتداد حقیقی، حقیقی طور پر آدمی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنا لے. اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائیت کو اپنا لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، یہودی بن گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، کسی اور مذہب کو اپنا لیا، حقیقی طور پر دوسرے مذہب کو چلا گیا. یا پھر یہ کہ وہ ذہنی اور فکری طور پر ارتداد کو اپنا لیا، یعنی کہ حقیقی طور پر تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار تو نہیں کر رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کا، ابدی احکام کا، کسی حکم کا وہ انکار کر رہا ہے. کسی حکم کے اندر کوئی شک اور شبہ بھی اگر اس کے اندر پیدا ہو گیا، تب تو وہ ذہن کے اعتبار سے، اس کے قلب کے اعتبار سے وہ اسلام سے پلٹ گیا. اگرچہ کہ بظاہر وہ نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، بظاہر وہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، لیکن اسلام کے احکام میں سے کسی حکم کا بھی، کسی حکم کے بارے میں کوئی شک اس کے اندر آ گیا، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. مثال کے طور پر قریب زمانے میں ایک آدمی انٹرویو دینے کے لیے گیا، مسلمان تھا، لیکن وہ اسلام کے بارے میں گہرا مطالعہ نہیں رکھتا تھا، سرسری طور پر وہ اسلام کو جانتا تھا. جب اس کا انٹرویو ہوا تو جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے پوچھا کہ بھائی بتا، اسلام کے اندر تو مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے، جبکہ عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں. پھر اس نے یہ بھی سوال کیا کہ مرد ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے، یہ کتنی بری بات ہے، اسلام کے احکامات کیسے ہیں؟ ایسا سوال جب اس نے انٹرویو کے اندر پوچھا اور اس مسلمان سے اپنی رائے کے بارے میں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا سوال اس نے کیا تو اس آدمی نے صاف صاف کہہ دیا میں بھی تمہاری بات سے اگری کرتا ہوں، مجھے بھی ان سوالوں کے اوپر اعتراض ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں. جس طرح اسلام نے مردوں کو طلاق دینے کا اختیار دیا، ایسے ہی اسلام نے عورت کو خلا کا مطالبہ کرنے، فسخ نکاح کا اختیار بھی اللہ نے عورت کو دیا. تو محترم دوستو، ایسے سوالات پوچھ کر خامخواہ جب آدمی کا ذہن کو پریشان کیا جائے اور آدمی اس کے اندر شک پیدا کر لے، ہاں واقعی تم اس بات کو صحیح کہہ رہے ہو، یہ شک بھی اگر اس کے اندر آ گیا تو آدمی ذہنی اعتبار سے اسلام سے خارج ہو جائے گا، ارتداد کی طرف چلا جائے گا. تو محترم دوستو، ارتداد کی دو قسمیں، ایک ارتداد حقیقی طور پر دوسرے مذہب کو اپنانا، ایک ارتداد ذہنی ارتداد، فکری ارتداد، ذہن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے احکام اسلام میں سے کسی حکم کو ترک کر کے، کسی حکم میں شک اور شبہ پیدا کر کے دوسری طرف چلا جانا، دوسروں کے دیگر مذاہب کے حکم کو پسند کرنا، یہ ذہنی ارتداد ہے. اس سے بھی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شیطان نے یہی کیا. شیطان نے اللہ کا انکار نہیں کیا، شیطان نے اللہ کے کسی پیغمبر کا انکار نہیں کیا، شیطان نے کسی فرشتے کا انکار نہیں کیا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جو 7 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم میں سے ہر ایک آدمی کو ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی حکم کا شیطان نے انکار نہیں کیا. ملائکہ کو بھی مانتا تھا، خدا کو بھی مانتا تھا، رسولوں کو بھی مانتا تھا، اللہ کی کتاب کو بھی شیطان مانتا تھا، اور تقدیر کو بھی مانتا تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بھی مانتا تھا. ہر چیز کو شیطان مانتا تھا. حقیقی ارتداد اس نے نہیں اختیار کیا، لیکن ذہنی اور فکری ارتداد کا شکار ہو گیا. اللہ کے حکم کا اس نے انکار کیا. اللہ نے حکم دیا
آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا، تو شیطان نے اللہ کے اس حکم کا انکار کیا. اس حکم کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مرتد اور کافر قرار دے کر اپنے درگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہانک دیا. تو محترم دوستوں، ہم میں کے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس طرح اسلام کے قوانین میں شکوک پیدا کرنے والوں کی بات سن کر اپنے آپ کو شک میں ڈال کر فتنی اور ذہنی ارتداد کا شکار ہو گئے. توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، دوبارہ کلمہ پڑھ کر اس بات کا عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے بعد ہم اسلام کے کسی حکم میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رکھیں گے. جبکہ میں آپ کو بتاؤں، اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں کہ آدمی آ کر کہہ دیا اور آپ اندھے بن کر اس کے اندر داخل ہو گئے اور اس کی بات کو مان رہے ہیں. ایسا مذہب نہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جو عقل والے ہیں، اسلام کو جو لوگ قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں غور و فکر کرے، ریشنلی سوچیں، ریشنلی عقلی اعتبار سے اسلامی احکامات کو اور پھر عقل کو دونوں کا موازنہ کرائیں. موازنہ کرا کر دیکھیں آیا یہ فطرت کے موافق ہے یا فطرت کے موافق نہیں ہے. غور و فکر کریں، پھر اس کے بعد میں اسلامی احکامات کو اپنائیں، پھر اس کے بعد میں اسلام کو قبول کریں. یہ اسلام کہتا ہے. اسلام اندھ بھکتی کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دھڑلے سے آپ فوراً کود جاؤ. یہ تعلیم اسلام نہیں دیتا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود غیروں کی جانب سے ایک پروپیگنڈا رچایا گیا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش گئی اور ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. تو محترم دوستوں، تو جو بندہ اسلام سے پلٹ جاتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپشن دیا غور و فکر کر، جبر نہیں ہے. غور و فکر کرنے کے بعد جب تو اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اب تیری مرضی نہیں چلے گی. اب تو اسلام کے احکام کو فالو کرے گا. اب اگر تو یہ کہے کہ میں اسلام کو چھوڑ کر دیگر مذہب کو اپنا لوں گا، تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو اپنانے کے لیے کوئی جبر نہیں تھا. جب تو نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا، اب تو اپنی مرضی سے اسلام چھوڑ کر جائے گا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا، تو تیرے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. تیرے روزے ختم ہو جائیں گے، تیری نمازیں ختم ہو جائیں گی، تیرا حج، تیرے زکوٰۃ، تیرے صدقے، سارے کے سارے نیک عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے. خالدن فیہا، جہنم میں جائے گا اور جہنم میں تو ہمیشہ رہے گا. ایک آدمی گناہ کیا، زنا کیا، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، جہنم میں گیا، سزا بھگتیا، اور اس کی سزا ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر دوبارہ جنت میں بھیجے گا. لیکن ایک مرتد کفر کی حالت میں چلا گیا تو اس کی سزا ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور آخرت میں وہ خسارے میں رہے گا. اس کے سارے نیک عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے. دنیاوی اعتبار سے کیا سزا رہے گی؟ دنیاوی اعتبار سے سزا یہ رہے گی، سمجھانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں، بلکہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اسلام کے اندر داخل ہو گیا، پھر جب وہ دوبارہ اسلام چھوڑ کر جا رہا ہے تو گویا کہ اس نے اسلام سے بغاوت کی. فقہاء اکرام نے یہی لکھا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت، من بدل دینہ فقتلوہ، جو بندہ اسلام کو ترک کر دے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے، تو تم اسے قتل کرو. اب قتل کرنے کا بھی ایک پروسیجر ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بندہ فوراً اسلام کو چھوڑ دیا، اب آدمی جو ہے تلوار لے کر پہنچ گیا اس کا سر اڑانے کے لیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس بات کو لے کر بھی اسلام کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی. حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ اسلام سے پلٹ جاتا ہے، اگر وہ اسلامک ملک ہے، اسلامک کنٹری ہے، تب جا کر سزا نافذ ہوگی. غیر اسلامک کنٹریز میں، لبرل کنٹریز میں، سیکولر کنٹریز میں، دارالحرب میں یہ سزا نافذ نہیں ہوگی. یہ سزا نافذ ہوگی تو سب سے پہلے اسلامی حکومت میں نازل ہوگی. پوائنٹ نمبر 1. دوسری بات،
دوسری بات یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ جو بندہ اسلام سے پھر جائے، اگر وہ عورت ہے تو اسے قید خانے میں رکھا جائے گا، اسے قید کر دیا جائے گا، پھر اس کے جو شکوک اور شبہات ہے اسے رفع کیا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا، اسلام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے، دوبارہ اسلام کو قبول کر لے تو اس عورت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، اپنی ضد پر اڑے رہے، تو جب تک وہ توبہ نہ کر لے یا جب تک اسے موت نہ آئے اس وقت تک اسے قید خانے میں رکھا جائے گا۔ اور اگر وہ مرد ہے تو 3 دن تک اسے قید خانے میں رکھا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا۔ اگر 3 دن میں اگر وہ مان لے، اسلام کو قبول کر لے تو الحمدللہ اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ نہیں مانے گا، تیسرے دن کے بعد اس مرد کو قتل کیا جائے گا، وہ بھی اسلامی حکومت میں۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، اس نابالغ بچے کو تو کچھ نہیں کیا جائے گا، بس اس کی تربیت کی جائے گی، اس کی پرورش کی جائے گی، اسلامی احکامات اسے بتائے جائیں گے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ اسلام کسی کے اوپر نہ اسلام قبول کرنے میں جبر کرتا ہے اور نہ ہی سزا دینے میں اسلام کوئی ظلم کرتا ہے۔ اسلام تو یہ وے آف لائف ہے، اسلام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہر چیز کو اسلام بیان کرتا ہے۔ اسلام ہر چیز کو، چاہے وہ دفعات ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ عبادات ہو، ہر معاملات ہو، ہر چیز کو اسلام ایک تدریجی طور پر، ایک ترتیب کے لحاظ سے، ایک منظم طور پر اسلام سمجھاتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، اسلام کو جانیں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو سمجھیں۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی آؤ قرآن پڑھ لو، تو کہتا ہے ٹائم نہیں ملا قرآن پڑھنے کے لیے، کسٹمرز آ گئے تھے اور مجھے وقت نہیں ملا، وہاں چلا گیا تھا، سفر میں تھا۔ اس طرح کے اعذار بیان کریں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے۔ واٹس ایپ میں دیکھیں گے، واٹس ایپ یونیورسٹی کا مطالعہ کریں گے، فیس بک کا مطالعہ کریں گے، انسٹاگرام دیکھیں گے، سوشل میڈیا کو پڑھیں گے، اور اس کے اندر اسلام کے خلاف جو بکواس ہوگی اس بکواس کو پڑھیں گے، اور اس بکواس میں اپنے کمنٹس بھی لکھیں گے، اور اس بکواس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا رچائیں گے۔ لیکن اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے اس صحیح تعلیم کو حاصل نہیں کریں گے۔ محترم دوستوں، ایسا ہوگا تو بربادی ہی آئے گی، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ کا نقصان نہیں ہوگا، ہم جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اوروں کو کھڑا کرے گا۔ امریکہ میں چلے جائیں، روزانہ نیوز پیپر میں آتا ہے، دیگر کنٹریز کو چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت دے رہا ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ وہ بچپن سے ہی مسلمان تھے، ماں پیٹ مسلمان تھے، ایسا نہیں۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، ریشنلی کمپیئر کیا، پھر اس کے بعد میں انہوں نے اسلام کو اپنایا، اور ہمارے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اسلامی احکامات کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا اگر تم نہیں مانو گے تو میں ایسی قوم کو کھڑا کروں گا جو تمہارے سے بہتر ہوں گے اور اسلام کے احکامات پر فالو کریں گے۔ تو محترم دوستوں، یہ ارتداد کی لہر چل پڑی۔ یہ ارتداد کیوں؟ یہ ارتداد اس لیے ہے کیونکہ ہمارے اندر ایک تو محنت نہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم جو قرآن تعلیمات سمجھنے کو تیار نہیں، اور دوسرا غیروں کی طرف سے، اورینٹلسٹ کی طرف سے اسلامی احکامات کے اندر اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات کو پیدا کیے گئے اور ہم ان شکوک میں مبتلا ہو گئے۔ ابھی آپ سب جانتے ہیں کتنی بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے، کتنی بڑی بحث چل رہی ہے وندے ماترم کو لے کر۔ اس کے تعلق سے ایک صاف صاف موقف یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اگرچہ کہ اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ایک صاحب نے جن کا نام تھا بینکن چٹرجی، کچھ نام تھا ان کا، انہوں نے 1876 میں غالباً انہوں نے آنند مٹ میں جو ناول تھا اس کے اندر انہوں نے اس گیت کو لکھا۔ وہ اس لیے لکھا جب انگریزوں نے فورس کیا مسلمانوں کے اوپر اور ہندوستان میں بسنے والے ہر آدمی کے اوپر کہ وہ اپنے کانفرنسوں میں، اپنے میٹنگوں میں، اپنے جلسوں میں وہ جو برٹش کوئین تھی اس کے ترانے گائے جائیں، اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے بارے میں کہا جائے، اس کی جے جے کار ہو۔ جب اس طرح کی بات کہی گئی، وہ یہ تھا گاڈ سیو دا کوئین، وہ نعرہ اگر پڑھا جائے، یہ حکم انگریزوں نے دیا، تو اس صاحب کو بلکہ ہندوستان میں بسنے والے ہر آدمی کو پریشانی ہوئی
کہ بھائی ہم کیوں ہمارے ملک میں رہ کر دوسروں کے ترانے کو گائیں, ہمارا اپنا کوئی ترانہ ہونا چاہیے. مسلمانوں بھی جد و جہد کر رہے تھے, انہوں نے اپنے ترانے الگ سے بنائے, غیروں نے بھی جد و جہد کی, انہوں نے بھی اپنا ترانہ بنایا. تو انہی میں سے یہ جو بینکن چٹرجی تھے, انہوں نے بھی وندے ماترم کے ترانے کو لکھا. وہ اس لیے لکھا تاکہ انگریز کے حکم کی مخالفت ہو جائے, ان کے کوئین کی تعریف ہمارے ملک میں نہ ہو, اور دوسرا ملک کے جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں ان کے اندر جو غلامی کا توخ پڑا ہوا ہے, وہ جو غلامی کو تیار ہو گئے, ان کے احساسات ختم ہو گئے, وہ احساسات ان کے اندر پیدا ہو جائیں. اس لیے اس وندے ماترم گیت کو لکھا گیا. لیکن اس وندے ماترم گیت وہ صرف اپنے محفلوں میں پڑھا کرتے تھے, ان کی محافل میں ہمارے مسلمان علماء بھی جاتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ وہ بھی جایا کرتے تھے, حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ان کے محافل میں جایا کرتے تھے. ان کی رعایت کرتے ہوئے اس وندے ماترم گیت کو ہمارے مسلمانوں کے محافل میں نہیں پڑھا گیا, رعایت کی جاتی تھی, صرف ان کی اپنی محفلوں میں اس گیت کو پڑھا جاتا تھا. ہم مسلمان کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہیں. دو چیزیں, ایک ہے نیشنل انتم, ایک ہے نیشنل سانگ. ہمارا جو نیشنل انتم ہے وہ تو جن گن من ہے, اسے تو پڑھنا چاہیے. اس کے اندر تو کوئی شرکیہ الفاظ نہیں, کسی قسم کا کوئی غلط فتویٰ نہیں. میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے, اسلام کے خلاف عداوت اور بغض کو ہمارے اندر بٹھایا جا رہا ہے. میں اس لیے آپ احباب کو اس کی وضاحت کر رہا ہوں, غور سے سنیں. جن گن من یہ نیشنل انتم ہے, اس کی تعظیم کرنا, اسے پڑھنا یہ ہمارے لیے اچھا ہے, ہم کو پڑھنا چاہیے. یہ تو وطن سے محبت ہے, یہ محبت ہونا چاہیے, اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کر جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ کو دیکھ کر, مکۃ المکرمہ کو دیکھ کر کیا کہا آپ علیہ السلام نے؟ آپ سب جانتے ہیں, اے کعبہ, اے مکہ, تیرے لوگوں نے مجھے اس جگہ سے نکالا ہوا ہے, میں اگر تیرے لوگ نہیں نکالتے تو میں یہ وطن کو چھوڑ کر, اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا. وطن سے محبت کا ثبوت آپ علیہ السلام نے دیا. مدینۃ المنورہ میں پہنچ گئے, مدینۃ المنورہ میں آپ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اے اللہ, مدینے کی محبت ہمارے اندر, ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. جیسی محبت مکے کی تھی ایسی محبت مدینے کی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. وطن سے محبت کو آپ علیہ السلام نے سمجھایا. چونکہ آپ علیہ السلام مکہ اور مدینہ کے تھے, اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے وطن کی محبت کی دعا کی. ہم ہندوستان کے ہیں, ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے وطن سے محبت کی دعا کریں, وطن سے محبت کی دعا کرنا چاہیے. صحابہ اکرام کے اندر بھی وطن کی محبت تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے, جب وہ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ چلے گئے, مدینۃ المنورہ میں جب ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ, مکہ کتنی اچھی سرزمین تھی, تو ہمیں دوبارہ مکے کو واپس لوٹا دے. یہ دعا انہوں نے کی, وطن سے محبت کا ثبوت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیا. ہمارے مسلمان بھائی, ہمارے آبا و اجداد جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا, انہوں نے وطن سے کیسی محبت کا ثبوت دیا. ہم سارے کے سارے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسی وطن سے محبت کا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو چھوڑ کر دیگر ملک کی طرف ہم نے ہجرت نہیں کی اور ہم یہیں پر رکے ہوئے ہیں. یہی تو وطن سے محبت کا ثبوت ہے. وطن سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی وطن کی عبادت کرے. ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں, والدین سے, اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے, ہر سے محبت کرتے ہیں. ان سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو ہے اپنی ماں کی گڑی بناؤں یا پھر اپنے ماں کو بٹھاؤں, اس کے سامنے سجدہ کروں, اس کی عبادت کروں. یہ اس کا مطلب نہیں. محبت الگ چیز ہے, عبادت وہ الگ چیز ہے. جب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جو ہے محبت کرو, عبادت نہ کرو, ماں باپ کی, سگے ماں باپ کی عبادت کرنے کی پرمیشن جب اسلام نہیں دیتا تو پھر یہ دھرتی ماں تو اپنے مجازی ماں ہے, سگی ماں تو نہیں. یہ دھرتی نے تو ہمیں پیدا نہیں کیا, جنم نہیں دیا, یہ تو ہماری مجازی ماں ہے. اس مجازی ماں کی ہم کہاں سے عبادت کر سکیں گے؟ اس کی عبادت تو نہیں کریں گے, بلکہ ہم اس سے محبت کریں گے. اس سے محبت یہ ہے کہ آدمی جو ہے ہمارے ملک کے اندر بسنے والے ہر فرد سے خیر خواہی کرے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, ایتھسٹ ہو, ایگنوسٹک ہو, وہ جو کوئی بھی ہو,
ویگن ہو، ہر ایک کے ساتھ ہم محبت کا ثبوت دیں گے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. یہ ہے وطن سے محبت. وطن سے محبت یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو دفعات لکھے ہوئے ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، ہم اسے فالو کریں گے. اسلام یہ کہتا ہے اوفو بالعقود، جو تم نے معاہدہ کیا، معاہدہ جو کانسٹیٹیوشن بنا وہ معاہدہ ہے، اس معاہدے کی ہم پاسداری کر رہے ہیں، اس کا لحاظ کر رہے ہیں. یہ ہے وطن سے محبت. اسلام یہی سکھاتا ہے. تو محترم دوستوں، عبادت الگ ہے اور پرستش، محبت، وہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. دونوں کو ملا کر ہمارے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے. ہم کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو خراب نہ کریں، ہم وطن سے محبت کریں، وطن کی عبادت نہ کریں. تو محترم دوستوں، بلکہ ہمارا جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، آرٹیکل 25، وہ بھی یہی کہتا ہے فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف ایکسپریشن. اور پھر جو ہے ہم ہندوستان میں رہ کر ہمارے ریلیجن کے اوپر ہم فالو کر سکتے ہیں اور ہمارے ریلیجن کو ہم جو ہے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں، اس کی ہم تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ ساری آزادی ہمارا انڈین کانسٹیٹیوشن ہم کو دیتا ہے. جب یہ آزادی ہمارے اندر ہے تب تو پھر کوئی ہمارے اوپر جبر نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے اس نیشنل سانگ کو ہمارے اسکولوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محافل میں، ہماری مجالس میں وہ جبرن پڑھیں. اس بات کے اوپر کوئی ہمیں جبر نہیں کر سکتا. تو محترم دوستوں، نیشنل اینتھم تو ہم پڑھیں گے، نیشنل سانگ جس کو پڑھنا ہے پڑھے، جو نہیں پڑھ سکتا وہ نہیں پڑھے گا، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگا. فروری 17 2017 میں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا، سپریم کورٹ نے بھی صاف صاف اعلان کر دیا جب اس کے کورٹ کے اندر یہ پیٹیشن فائل کی گئی کہ جس طرح جن گن من وہ نیشنل گیت ہے، اسی طرح وندے ماترم کو بھی وہ نیشنل گیت بنا دیا جائے، اس کا قانونی تحفظ دیا جائے. تو سپریم کورٹ نے سنوائی سے انکار کر دیا، سپریم کورٹ نے اس کیس کو خارج کر دیا. آپ جائیں گوگل میں تلاش کریں، 2017 فروری 17 اس وقت جو نیوز پیپر چھپا گیا، ہر ایک نیوز پیپر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو محترم دوستوں، اسلامی اعتبار سے اور پھر یہ کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم لوگوں کو جو ہے آزادی ہے. کوئی ہمارے اوپر جبر نہیں کر سکتا اور ہم بھی کسی کے اوپر جبر نہیں کریں گے. ہم جو ہے ہندوستان سے، ہمارے ملک سے محبت کریں گے، ہم جو ہے ہمارے ملک کی عبادت نہیں کریں گے. یہ ہے اسلامی تعلیمات. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے. غیروں کے ظلم سے، ان کے مکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو